بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے لیکچر لے کر آئی ہوں۔ پاکستان میں پچھلے دنوں عمران خان نے اپنی حکومت کو ختم کر دیا اور بجائے کہ اپوزیشن کے الزامات کا جواب دیتے انہوں نے اپنی ہی حکومت گرائی۔ انہوں نے صدر پاکستان سے یہ کہا کہ نیشنل اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے، نیز یہ کہ نئے الیکشن کروائے جائیں۔ میں پاکستان کی ایک بیٹی ہوں، میں یہ تمام حالات جانتی ہوں کہ پاکستان بہت ہی سیاسی ابتری کا شکار ہے اور پاکستان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے سیاسی نظام کے حوالے سے۔ پاکستان کے لوگ سیاسی نظام کی ابتری سے بہت پریشان ہیں۔ میں نے چونکہ علم سیاسیات حاصل کر رکھا ہے اور علم سیاسیات میں ماسٹرز ڈگری لے رکھی ہے، اس لیے میں تمام سیاسی نظام سے اور 1947 سے لے کر 2022 تک کے تمام حالات سے بخوبی آگاہ ہوں۔ جتنے بھی وزراء آئے، جتنے بھی وزیر اعظم آئے، جتنے بھی صدور آئے، ان تمام کے سیاسی نظام کو میں جانتی ہوں۔ میں اس سے قبل اسلامی تعلیمات سے متعلق لیکچر دے رہی تھی اور میں نے قرآن پاک کے 22 سپاروں کا خلاصہ پیش کر دیا تھا، لیکن پاکستانی قوم کی حساس بیٹی ہونے کے حوالے سے میں اپنے آپ کو روک نہ پائی اور میں نے اس موضوع پر اپنا قلم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے کہ تمام لوگ جو کہ ان دنوں پاکستان کے سیاسی نظام سے بہت نالاں ہیں اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر کوئی میرے خیالات کو جانے اور اس کے علاوہ وہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پچھلے دنوں اپنے ایک جلسے میں کچھ خط کا ذکر کیا ہے اور ڈونلڈ لو ایک امریکی وزیر ہیں جنہوں نے کہ عمران خان صاحب کو دھمکی دی ہے۔ چنانچہ بہت سارے وزراء نے، بلکہ شیخ رشید نے بھی یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ شاہ محمود قریشی انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جب عمران خان صاحب روس جانے لگے تو امریکہ والوں نے یہ کہا تھا کہ وہ روس نہ جائیں، اس کے باوجود عمران خان صاحب روس تشریف لے گئے۔ شاید انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بغاوت کی ہے یا ان کو عمران خان صاحب کا باہر جانا پسند نہیں آیا۔ بہرحال جو بھی حقائق ہیں ان کو ہم مد نظر رکھیں گے اور اس کے علاوہ نئے الیکشن کے حوالے سے بات ہوگی کہ نئے الیکشن جو کہ 3 ماہ میں پاکستان میں کروائے جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، وہ بھی الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ ہم اسے نہیں کروا سکیں گے کیونکہ اراکین کی کمی ہے۔ صرف پاکستان میں چند روز قبل ہی قومی اسمبلی کو تحلیل کیا گیا ہے، وزیر اعظم کے مشورے سے صدر صاحب نے تحلیل کی ہے، لیکن باقی صوبائی حکومتیں قائم ہیں۔ الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا ہے کہ وہ 3 مہینے میں الیکشن نہیں کروا سکتے اور اس کے علاوہ یہ کہ بہت ساری طاقتیں ہیں جو کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں لگی تھیں۔ عمران خان صاحب نے خود اپنی حکومت گرا دی اور اپوزیشن کے الزامات کا سامنا نہیں کیا، عدم اعتماد کی تحریک میں شامل نہیں ہوئے اور انہوں نے باعزت طریقے سے اپنا استعفیٰ بھی پیش نہیں کیا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ 6 اپریل 2022 کے بجائے 16 اپریل 2022 کو فیصلہ سنائیں گے کہ آیا ملک کا سیاسی مستقبل اب کیا ہوگا اور کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا۔ میں چونکہ پاکستان کے سیاسی ڈھانچے کو جانتی ہوں اور مقننہ عدلیہ، لیجسلیشن، جوڈیشری تمام چیزوں کو سمجھتی ہوں اور کہ حکومتی ڈھانچہ کیسے بنتا ہے، اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح کا کردار جانتی ہوں کہ انہوں نے
کتنی تگدو سے ملک پاکستان حاصل کیا پاکستانی قوم کے لیے۔ اگرچہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمان اور ہندو صدیوں سے اکٹھے رہ رہے تھے، تو کیا وجہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا اور ان کو الگ ملک لے کر دیا؟ اگرچہ وہ تندرست نہ تھے، بہت لاغر اور کمزور جسم رکھتے تھے، لیکن ان کے اندر بہت جذبہ تھا۔ انہوں نے ملک و قوم کے لیے دن رات ایک کر دیا، بہت قربانیاں دے کر ملک و قوم کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہہ کر گئے ہیں کہ طوفان سے لائے ہیں کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ میں ناچیز انسان ہوں، میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں بتا سکوں گی، لیکن ہر موضوع پہ میں تفصیلاً بات کرنا چاہوں گی کہ بھٹو صاحب کے قتل کے بعد سے لے کر 2022 تک، 1977 سے لے کر 2022 تک کا پاکستان کون کون سے سیاسی ارتقاء سے گزرا اور کون کون سی منزلیں طے ہوئیں۔ اس کے علاوہ 1947 سے لے کر 2022 تک پاکستان نے کون کون سے مراحل طے کیے اور کون کون سی ناکامی اور کامیابی دیکھنی پڑی۔ چنانچہ ہر ذمہ دار شہری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہر انسان بنیادی طور پر دین فطرت پر پیدا ہوا ہے، اسلام پر پیدا ہوا ہے، اور اسلام انسانوں کو رواداری، ایثار، قربانی سکھاتا ہے، دوسروں کے لیے جینے کا جذبہ سکھاتا ہے۔ اپنے لیے تو ہر انسان ہی جیتا ہے، لیکن اصل زندگی یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جئیں۔ چنانچہ آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں، جو کہ آج کا موضوع ہے پاکستان کا آئینی نظام۔ پاکستان جب بنا 1947 میں، تو بہت قربانیوں اور بہت سی تگدو کے بعد بنا، اور یہ ملک ایسے ہی حاصل نہیں کیا گیا، بزرگوں کا خون پسینہ شامل ہے۔ رمضان کے مہینے میں یہ ملک بنا، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ یہ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اسے تباہ و برباد کر دیا جائے یا مسلمان قوم الگ قوم کی حیثیت سے نہ رہ سکیں اور انہیں مزید دوسرے ملکوں کے زیر اثر رہنا پڑے، کافروں کے یا یہودیوں کے ہاتھوں میں استعمال ہوں۔ یہ تمام چیزیں مسلمانوں کو زیبا نہیں دیتی، کیونکہ وہ ایک الگ قوم ہے، الگ نظریات رکھتے ہیں، الگ معاشرت رکھتے ہیں، الگ تہذیب رکھتے ہیں، تو ان کے لیے الگ وطن حاصل کیا گیا۔ جب یہ وطن حاصل کیا گیا تو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم بنے۔ اس کے علاوہ قانون اسمبلی کے پہلے صدر بھی قائد اعظم ہی بنے تھے، جبکہ پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان بنے تھے۔ چنانچہ جو آج کل نیشنل اسمبلی پاکستان میں کہلاتی ہے، پہلے وہ قانون ساز اسمبلی کہلاتی تھی۔ قائد اعظم کے پاس 2 پوسٹ تھیں، قانون ساز اسمبلی کا صدر بھی تھے اور فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان بھی تھے، جبکہ پہلے وزیر اعظم جو تھے وہ خان لیاقت علی خان تھے۔ لیکن پھر قوم کی بے حسی ایسی ہوئی کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو زیارت بھیج دیا۔ یہ کچھ افراد کی سازش تھی کہ وہ ٹھنڈے مقامات پہ ان کو بھیج دیا، جہاں پہ کہ ان کی صحت مزید بگڑتی گئی، اور جب ایمبولنس کا انتظام ہونا تھا تو ان کے لیے ایمبولنس کا انتظام بھی نہ کیا جا سکا۔ یہ بے حسی کا عالم تھا جو آج کل کی قوم بھگت رہی ہے کہ وہ اپنے عظیم لیڈروں کا تحفظ نہ کر سکی۔ بہرحال 1948 میں ہی قائد اعظم کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد ابھی خان لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے، اور اس کے بعد جو دوسرے گورنر جنرل بنے، وہ ہمارے دوسرے گورنر جنرل آتے ہیں خواجہ ناظم الدین۔ اور اس کے بعد پاکستان کا جو دوسرا صدر تھا وہ مولوی تمیز الدین بنے۔ مولوی تمیز الدین جو تھے وہ پاکستان کے دوسرے صدر بنے، اور جو دوسرا گورنر جنرل تھا وہ خواجہ ناظم الدین بنے۔ ابھی خان لیاقت علی خان زندہ ہیں، جو کہ وزیر اعظم کے عہدے پر ہیں، اور یہ تینوں مل کر
اسمبلی سے ایک قانون پاس کراتے ہیں جس کو کہ قرارداد مقاصد کہا گیا، اور اس کے تحت یہ ہوا تھا یہ کہ عدلیہ آزاد ہوگی، علاقوں کی ترقی کے لیے کام کریں گے، عورتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے، نمائندگی دی جائے گی، اقلیت کے حقوق کا تحفظ کریں گے، اور پھر بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنا دی گئی، اور اس کے صدر بھی مولوی تمیز الدین ہی تھے۔ پھر پاکستان کا ایک آئین یعنی پہلا آئین بنایا گیا اور اس کو آبجیکٹیو ریزولوشن کہا گیا، اور جب پہلی رپورٹ آئی تو ایسٹ پاکستان جو کہ مشرقی پاکستان تھا ان کے لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ اردو کو قومی زبان کیوں رکھا گیا تھا۔ تب اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے اناؤنس کیا گیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی مزید سجیشنز ہیں تو آپ وہ دیں، تو چنانچہ ایک سب کمیٹی بنا دی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق پھر نیا قانون بنایا گیا۔ پھر خان لیاقت علی خان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے یا ان کی حالت یا ان کی پوزیشن ختم کرنے کے لیے ان کو شہید کر دیا گیا، اور غلام محمد نامی ایک شخص سامنے آیا۔ غلام محمد نامی جو شخص تھا وہ لیاقت علی خان کی کیبنٹ کے فائنانس منسٹر تھے، اور وہ بیمار تھے۔ خان لیاقت علی خان نے انہیں مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ بیمار ہیں تو آپ اپنی سیٹ سے ریزائن کر دیں، مگر کچھ ہی عرصے بعد خان لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا راولپنڈی میں۔ تب یہ اکثر لوگوں نے کہا کہ غلام محمد ہی ان کی قتل کے سازش میں ملوث تھے، اگرچہ یہ ثابت نہیں ہو سکا، شواہد سے نہیں ملا۔ بہرحال کابینہ جب مزید کابینہ بنی خان لیاقت علی خان کی وفات کے بعد، شہید ہونے کے بعد، تو خواجہ نظام الدین نے عجیب قدم اٹھایا کہ وہ پھر سیکنڈ پرائم منسٹر بن گئے، اور جبکہ وہ دوسرے گورنر جنرل بھی تھے۔ پھر جو تیسرے گورنر جنرل بنے تو وہ غلام محمد بنے۔ آج کی ویڈیو کے لیے ہم اتنا ہی کرتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں ہم غلام محمد سے آگے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے مستقبل کو سنوارے اور ہم لوگوں کو یہ توفیق دے کہ ہم پاکستان کو سیاسی ابتری سے نکالیں۔ آمین۔